السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب, اب جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے حکومت سے مذاکرات کے لیے کافی متحرک نظر آ رہی ہے, اور حکومت بھی جو ہے حکومتی ذرائع کے مطابق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مشاورت کے بعد مذاکرات سے متعلق کوئی لائحہ عمل طے کرے گی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اب اس پہ بھی متضاد بیانات آ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج مذاکرات سے متعلق جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی مذاکرات کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, یعنی کہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن دوسری جانب صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آج حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی متضاد بیانات آ رہے ہیں. تو اب اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے, تو کیا گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے, کیا ہے آفر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو, کس سے فائدہ مل سکتا ہے اب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کریڈیبلٹی کا, کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو اس کی کریڈیبلٹی کون ہے, اس کا گارنٹر کون ہے, کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو بہت برا ہے. میں بتاتا ہوں, آپ سے عرض کر دیتا ہوں, میں یہ وہی لوگ ہیں نا چور اور ڈاکو تھے جن سے مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس تھا, خان صاحب کا تو یہ موٹو ہی یہ تھا کہ ان سے بات نہیں کروں گا. اب آپ کر رہے ہیں تو تھوڑی بہت خفت تو اٹھانی پڑے گی نا, مطلب آپ واپس آئے ہیں اگر آپ مذاکرات کرنے کے لیے تو تھوڑی بہت خفت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے جب آپ گیو ان کرتے ہیں, اپنی پوزیشن سے پیچھے جاتے ہیں, تھوڑی بہت خفت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن اگر یہ شروع ہو جاتے ہیں تو کسی طرف کوئی راستہ ضرور نکلے گا. لیکن یہاں بھی مسائل میں نے جیسا کہا کہ پہلے تو کریڈیبلٹی کے ہیں. مذاکرات سب سے پہلے ہوئے جب حکومتیں گر گئیں, خان صاحب کی حکومت سے باہر چلے گئے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. پھر وہ نیب کی ریفارمز کے اوپر ایک کمیٹی بنائی خان صاحب نے, اس میں شاہ محمود قریشی تھے, وہ جو اسد عمر صاحب تھے وہ تھے, اسد کیسر تھے. وہ جب معاملہ جب طے ہو گئے, اس نے کہا کہ ایڈی کمیٹی بھائی بھاگو 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 ادھر سے. یہاں سے تو ہوئی بات شروع. پھر اس کے بعد جب حالات بہت بگڑ گئے تو آپ نے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں ایک پارٹی بنا دی کہ جائیں جناب بات چیت کریں, لوگوں کو کانفیڈنس ملے, اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ ملائیں, جا کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. اچکزئی صاحب ابھی میرا خیال ہے اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نون سے بھی بات کریں گے, نون لیگ سے بھی, اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے. تو خان صاحب نے کہا باگو باگو باگو, کوئی بات نہیں. ان سے میں نے کب کہا ہے, میں نے کب دیا مینڈیٹ آپ کو ان سے بات کرنے کا. پھر اس کے بعد شروع ہوا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. کتنی ملاقاتیں ہوئیں, مطلب میرے خیال سے مولانا تنگ آگے ہوں گے, کیونکہ پوری قیادت جو ہے اس کے گھر بیٹھی رہتی تھی ہر وقت, روٹیاں مانڈے کھا رہے ہیں, صبح سے شام تک اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. یاد ہے نا وہ منظر نامے سارے آپ کو, ٹھیک ہے. جب ووٹ دینے کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا جی اپنی اپنی کھیلیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ اس کے اوپر اگری کر لیں. یہ تازہ باتیں ہیں, ہوا میں نہیں ہیں. بالکل بالکل ایسے. جب آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہوگی تو پھر آپ سے مذاکرات کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ دوسری پارٹی سوچے گی, حکومت ہے چاہے وہ کچھ ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بات کا ان کو اب صبر آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, یا دوسرے لفظوں میں تو صاف کہتا ہوں, ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہو سکتی, بیکاز جتنا کیٹیگوریکلی انہوں نے سٹیٹ کر دیا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اب مایوس ہو کے وہ پلٹے ہیں واپس حکومت کی طرف. اصل بات یہ ہے, سب سے بڑا فورم جو موجود تھا وہ تھا پارلیمنٹ. جی, کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت فوکس کرتی پارلیمنٹ میں with 83 MNAs at that time, تباہی ڈکٹیٹ کراتی ہے. اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کہاں ہوتی ہے, اور جب اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہو اور الائز بھی ساتھ مل جائیں تھوڑے سے 100+ ہو جائے, تو حکومت اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی. اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں, پنجاب میں آپ دیکھیں ان کے کتنے MNAs ہیں, 150+, مطلب یعنی سوری کے پی کے میں ان کی میجورٹی ہے, 2/3 میجورٹی ہے, پنجاب میں بھی 100 کے قریب ہے. وہ بابا آپ اگر پارلیمنٹ کا روٹ لیتے اب تک مسائل طے ہو کے پتہ نہیں کیا صورتحال بن گئی ہوتی. لیکن آپ رہے ڈینائل موڈ میں. آپ نے آپٹ کیا کیا, آپ نے کہا ہم تو قبضہ کریں گے اسلام آباد پہ. 3 چڑھائیاں ہوئی نا, بلکہ 4 ہوئی, اور اگر آپ 2014 شامل کریں تو 5 ہوئیں. کوئی نتیجہ نکلا, اس دفعہ کا ورسٹ ہوا. آپ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں, ثبوت آپ دے نہیں سکے ہیں, جو 12 آپ کلیم کرتے ہیں اس کی بھی پرٹیکولر آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کی کون سی بات کا اعتبار کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج صبح یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ پی ٹی آئی اب سیریس ہے ڈائلاگ کرنے میں, تو کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو ابھی
جو ملاقات ہوئی ہے ایاز صادق کے ساتھ، یہ کوئی مذاکرات تھوڑی ہے، تو غیر رسمی سی ملاقات ہے. اے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب بات چیت تو ہوئی ہے اور ابھی پھر ہوگی. مطلب جائیں کہاں؟ ٹرسٹ کس کو کریں؟ جب یہ اتنا بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے گا تو نہ صرف یہ کہ یہ پورا پروسیس متاثر ہوتا ہے بلکہ آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. بخاری صاحب کریڈیبلٹی کی آپ بات کریں، اب تو اپنے مطالبات سے بھی پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے. پہلے جن مطالبات پہ ڈٹے ہوئے تھے، احتجاج کیا آپ نے، اب ان مطالبات سے اب پیچھے ہٹ گئے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے بزد تھے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، اور اب گورنمنٹ سے بات کرنی ہے. اب ان کے مطالبات پہ آ جاتے ہیں. مطالبات کیا تھے ان کے؟ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. جی ٹھیک ہے جی، پھر آپ 2018 والا پہلے مینڈیٹ واپس کریں. اچھا جی، دوسرا کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. جی بانی پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں گی عدالتیں نا، کیونکہ مقدمات میں آپ سزا یافتہ ہیں. یہی حال ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ بھی، یہی حال ہوا تھا حمزہ شریف کے ساتھ بھی، یہی حال ہوا تھا شہباز شریف کے ساتھ بھی، یہی حال ہوا سلمان رفیق کے ساتھ، سعد رفیق کے ساتھ. میں کس کا نام لوں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پروسیس وہاں ہونا، میں مطالبات کی نوعیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسی ہے جو تسلیم کیے ہی نہیں جا سکتے. اچھا جی 26ویں ترمیم واپس لیں جی، اور جو چیز ہاؤس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپروو کی ہے، منظور کی ہے، پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، دونوں ہاؤسز سے منظور ہو گئی ہے، واپس کیسے ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی نا جیسے ہوئی ہے 2/3 میجورٹی سے تو آئے نا پارلیمنٹ میں. تو ان تینوں مطالبوں میں چونکہ ان ریئلسٹک تھے لہٰذا ان کو واپس جانا پڑا. ان کنڈیشنز پر کوئی بھی مذاکرات نہیں کرے گا. تو بخاری صاحب اب کس مطالبے پر مذاکرات ہوں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے، کیونکہ میں ابھی اس سٹیج پہ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کا سوال جو ہے نا اتنا ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. چونکہ فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے نتیجے نکلنے والے ہیں، کیونکہ یہ 24 نومبر کی کال جو تھی وہ اس کو روکنے کے لیے تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ پریشر بڑھائیں گے تو یہ پروسیس رک جائے گا. جتنا انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی اتنی ہی تیزی سے انہوں نے بقول فیصل ووڈا کے، اس نے تو میں بہت پہلے بتا دیا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ تو 3 ہفتے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ مایوس ہو گئے ہیں چاروں طرف سے تو پھر آپ نے اب سوچا کہ نہیں بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب، اب بانی پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ جائیں اور اپنے معاملات وہاں پر اٹھائیں، تو یہ آپشن پہلے اویل کر لینی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو. اتنی ناکامیوں کے بعد اب آپ نے یہ آپشن پہ گئے ہیں، تو کیا اب اس چیز کا ادراک ہو گیا بانی پی ٹی آئی کو کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے مذاکرات کے اور سوائے پارلیمنٹ میں جا کے اپنے معاملے اٹھانے کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے مکمل طور پر پوٹنگ دیئر فٹ ڈاؤن کے ہم نے بات آپ سے نہیں کرنی، کوئی چوائس نہیں رہی، آپ کو بات کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی حکومت سے. حکومت بھی ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی. آپ کو یاد ہوگا حکومت نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی تھی ایاز صادق نے کہ جائیں ان سے جا کے بات کریں، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی تھی. ان سے آپ نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے بلائی ہوئی میٹنگ میں آپ گئے نہیں، اور جب گئے تو وہی مطالبات آپ نے وہاں بھی رکھے، تو کیسے کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا؟ لیکن آپ نے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے راستہ اختیار کیا کیا؟ جی آپ نے پہلے تو 3 مرتبہ ناکامی ہوئی آپ کو اسلام آباد چڑھ دوڑنے کی. جی کبھی آپ نے بہانہ بنایا جی ہمیں تو سپریم کورٹ کے حکم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس وقت انہوں نے دیا تھا کہ F9 پارک پہ آ کے بیٹھ جائے، لہٰذا ہم نے تو جا کے ایسی تیسی کر دی، شہر کو آگ لگا دی، ہم ڈی چک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے. یاد ہے آپ کو؟ پھر دوسری دفعہ جناب موصوف یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے. گنڈا پور صاحب کو میں بگاڑنا نہیں چاہتا اس لفظ کو، اس لیے کہ یہ ایک باقاعدہ قومیت ہے اور قومیت کی ہم احترام اور عزت کرتے ہیں. لیکن یہ علی امین بھائی صاحب جو ہیں، یہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے، تو 7 گھنٹے کے لیے کہیں غائب ہو گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. پھر دوسری دفعہ آئے تو پھر ایک رات پوری کے لیے، ایک رات اور آدھے دن کے لیے غائب ہو گئے، اور اچانک 12 ضلع طلسماتی جادوگر وہ ایک اڑن تشتری آئی اس میں بیٹھ کے وہ اسمبلی پہنچ گئے، اور اس دفعہ آئے پھر بھاگ لیے. دیکھیے ایسے ایسے شواہد موجود ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ میں جب وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی، کوئی تھا ہی نہیں. ان کے بھاگتے ہوئے کی فوٹیجز جو ہیں موجود ہیں، دیکھ لیں کتنے بندے ان کے ساتھ ہیں، کس طریقے سے وہ گاڑیاں بدل رہی ہیں، اور کتنا ریزسٹ کیا وہاں ورکرز نے. علی امین گنڈا پور کو بوتلیں ماری ہیں پانی کی بھری ہوئی انہوں نے، اور ان کے اوپر گندی گالیاں دی ہیں علی امین گنڈا پور کو ان کے اپنے ورکر نے کہ کہاں بھاگ رہے ہیں، ہمیں اس جہنم میں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں. تو جس طرح یہ دم دبا کے یا دم اٹھا کے
وہ جو ہیڈ لائن تھی کراچی کے اخبار کی، اپنے بہت بڑا اخبار ہے وہ، کہ جی وہ پی ٹی آئی کی قیادت دم دبا کے بھاگ گئی. آپ نے کیا یہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اعلان میں نے تو نہیں کیا تھا کہ ہمارے 15 دن کے بعد آ کے جیل توڑیں گے اور خان صاحب کو لے جائیں گے ساتھ. آپ مجھے بتائیں جب آپ گھر سے یہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس کو الادین کا چراغ ہے جو آپ رگڑیں گے تو جیل کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا مطلب آپ پوری تیاری کر کے آئیں گے. آئے نہیں، وعدہ ہی نہیں یاد رہا ان کو. اس دفعہ آپ نے کہا کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، گھر والوں کو ہم نے کہہ دیا ساڑھے جنازے ایڈوانس پڑھ لو، ہم نہیں آئیں گے جب تک خان نہیں آئے گا. تو یہ اس کی تیاری بھی تو کر کے آئے ہوں گے نا اس کے مطابق. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب آپ کفن باندھ لیں، کفن ساتھ لے کے آئیں، تو پھر آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس ہتھیار ہوگا وہ اپنے دفاع کے لیے لے کے چلتے ہیں نا. اسی سے خرابی ہوئی ہے ساری پیدا. جو چاہے وہ رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے ان کے بقول وہاں پر ورکرز کو جو پہلے سینکڑوں، پھر درجنوں اور پھر 278، وہ کھوسہ صاحب میرے دماغ سے نکلتے ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک اچھا خاصا وکیل ہے وہ اتنی بڑی بڑ مار دے گا بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی پروف کے، کہ 278 لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، اور چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے انہوں نے تو ان کے لیے کمپنسیشن. بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں، مقدمات بھی ہم پہ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے جو مذاکرات ہوں گے ہم پر امید ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، تو ایک طرف حکومت پہ ملبہ بھی ڈال رہے ہیں. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس کی کس بات کا اعتبار کریں ہم. تو یہ صورتحال جو ہے بہت ڈینجر سے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپ نے مروا دیا اپنے معصوم ورکرز کو، جو بانی پی ٹی آئی کے عشق میں کہہ لیجئے، اس کے انفلوئنس میں کہہ لیجئے، اس سے محبت کرتے ہیں کہہ لیجئے، جو مرضی نام دے لیجئے، جو ان کے بانی کے نام پر نکلے، آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا. پہلی بار نہیں. بالکل. نہ صرف یہ کہ انہوں نے چھوڑا، بانی پی ٹی آئی نے خود 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑا. دعوے سے کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں کہ ان کے جو ماں بہنیں بیٹیاں عدالت میں پیشی کے لیے آتی ہیں، ذرا کبھی ان کے قریب کھڑے ہو کے سنیں تو صحیح وہ کہتی کیا ہیں. تو یہ بھی ایک رواج ہے کہ لوگوں کو آگے کر کے مروا دو اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جناب ساڈا کی قصور ہے. یہ بھی میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو کچھ وزیر آباد جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو 3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی وہ سامنے ہے. 2 دفعہ موصوف لاہور میں آئے. آپ نے دیکھ لیا کہ صوبے کو صوبے سے لڑانے کی یہ بدترین سازش نہ ماضی میں کسی نے کی ہے اور مجھے توقع ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی نہیں کرے گا. آپ دیکھیے ٹینشنز کم نہیں رہی. بلوچستان بہت ٹینس رہا ہے، ایک وقت میں سندھ بہت ٹینس رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر چڑھ دوڑا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی چیف منسٹر کہہ رہا ہو کہ میں بارات اور ڈھول لے کے آؤں گا؟ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ آپ کی کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ تو جب آپ ہر چیز سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ لوگ آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. دیکھیے نا، وہ لوگ جو ایک آواز کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے، وہ 3 صوبوں سے اب آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے. یہ آپ کے فیصلوں کا، آپ کی پالیسیوں کا قصور ہے. تو ایز آف ٹوڈے صورتحال تو بہت گمبھیر ہے. اب آ جائیں جناب. اچھا بخاری صاحب، اب یہ مذاکرات والا ایک دور تو چلیں شروع ہونے کی پاکستان تحریک انصاف امید ظاہر کر رہی ہے اور شاید کوئی اچھی آؤٹ کم بھی نکل آئے ان کے لیے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بخاری صاحب اب جس طرح سے ہم کل چارج شیٹ کی بات کر رہے تھے فیض حمید کی، فیض حمید سے تقریباً بتا رہے ہیں کہ 50 سیاسی جو کارکنان ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے رابطے تھے، اور ایون بانی پی ٹی آئی سے بھی رابطے رہے ان کے. بانی پی ٹی آئی اریسٹ بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی ان سے ایک کانٹیکٹ رہا ان کا. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے بانی پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیے، یہ آپ نے بہت سینسٹیو سبجیکٹ چھیڑا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ذمہ داری سے اس کے اوپر بات کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ فوج بحیثیت ادارہ کبھی سیاست نہیں کرتی. کچھ تالا آزما ہوتے ہیں جنہوں نے ماضی میں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہمارے ہاں رہی ہیں، وہ رولنگ الیٹ جو ہوتی ہے آرمی کی، اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایڈونچر کے لیے جاتا ہے. ایز اے انسٹیٹیوشن فوج کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں. یہی صورتحال اس دفعہ بھی تھی. پہلے یہ دونوں حضرات اکٹھے تھے نا جناب. بانی پی ٹی آئی کو لائے کون تھے؟ بولے نا کون لائے تھے؟
آپ جانتے ہیں کون لے کر آئے تھے؟ آپ بتا دیں نا ذرا ناظرین کو اپنی زبان سے. میں نہیں بتا سکتی, آپ بتا دیں. جناب باجوہ جنرل فیض حمید تھے نا, 2018 کا جو ایڈونچر ہوا تھا الیکشن کے اوپر, جو شب خون مارا گیا تھا, سب کچھ آپ کی میموری میں بھی ہے تازہ, میری میں بھی ہے تازہ. لیکن اس وقت تک تو یہ سارے ان کے جرائم اکٹھے ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج آئی جب جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو ذرا ایک آدھی ایکسٹینشن اور لے لینی چاہیے, اور فیض حمید صاحب کو جلدی تھی کہ میں نے تو آرمی چیف بننا ہے, اور وعدہ بھی کیا ہوا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی جی. یہاں سے ان کی راہیں جدا ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا وہ فوج کے خلاف بھی تھا, وہ سیاست کی بنیاد ہلانے کے لیے بھی تھا, وہ انسٹیٹیوشن کا غلط استعمال بھی تھا, وہ جو آپ کو ایکسیس ہوتی ہے انفارمیشن کو, اس کو آپ ایک پیرلل سسٹم چلانے لگ گئے تھے while you were still in uniform. بالکل. جب آپ پشاور کے کور کمانڈر ہو کے گئے اور اس وقت بھی آپ سیاست کر رہے تھے. آپ ریٹائر ہونے کے 5 سال بعد تک سیاسی بیان نہیں دے سکتے, سیاست کرنا تو چھوڑ دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی بانڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. بخاری صاحب ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جس طرح سے جنرل باجوہ کی اور فیض حمید کی 2017 میں جب ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا, فیض آباد والا معاملہ جب ہوا, اور جنرل فیض کے بارے میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی, بڑے سیریس قسم کے, تبھی کرپشن کے الزام تھے ان پر, لیکن انکوائری بھی ہوئی. پھر جنرل باجوہ جو کہ اس ٹائم پہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ان کو بھی ہر چیز کا علم تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو پروموشن دی گئی فیض حمید صاحب کو. تو بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا فیض حمید صاحب کا ہے؟ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ بالکل ساری باتیں درست ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک انٹرسٹ کامن تھا. اچھا. کامن انٹرسٹ یہ تھا کہ دونوں کی چوائس تھی عمران خان صاحب, ان کی حکومت قائم تھی, اور ان کی حکومت کے وقت آل واز ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. اگر آپ کو یاد ہو تو اس دوران, اس کے فوراً بعد جب ان کی حکومت چلی گئی تو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں یہ ساری پریس کانفرنسز دکھایا کریں, جس میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا, 4 سال تک یہ حکومت تو باجوہ نے اور فیض حمید نے مل کے چلائی ہے. یہ پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھی ہوئی نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا ایک حد تک. جب ان کے آپس کے انٹرسٹ کلیش ہوئے ہیں نا دونوں جرنیلوں کے, اس کے بعد خرابی پیدا ہوئی ہے. تو پہلے کے جرائم جو ہیں اس میں سب شامل ہیں, لیکن جو اس کے بعد کے جرائم ہیں ان کی نوعیت بہت خوفناک ہے, کیونکہ اس کی نوعیت میں 2 چیزیں ہیں. ایک, آپ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن, جو ماضی میں کسی نے کبھی کوشش نہیں کی, نہ یہ ماضی میں ہوئی ہے نہ اب ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ہی سٹس ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن, ہی از ویل سیٹلڈ ان دا سیڈل, کیونکہ وہ جو ایک سکیننگ کا پروسیس ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. میں نام یہاں لینا نہیں چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ہیں گھروں کو بھیج دیے گئے ہیں, گھروں کو گئے ہیں. نئے جرنیل جو ہیں وہ پروموٹ ہو کے اپنے میرٹس کے اوپر آ کے اب جنرل عاصم منیر کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو ہی اسپیکس فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, کوئی 2 رائے نہیں اس کے بارے میں. اب اصل جو سوال ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے ہیں یہ سوال کہ جناب آپ نے فیض حمید کو, پہلی بات تو یہ کہ وہ کمپلیٹلی ڈسون کرتے ہیں فیض حمید کو. جی بالکل. آج کے بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے جانتے ہی نہیں ہے کون سی. شرمانی چاہیے یار خدا کے لیے. دوسری بات, ڈسون کرنے کی بھی وجہ بھی ہم آگے بیان کرتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ. تو ایک تو یہ جرم تھا کہ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ کہ بینگ این ویری سینئر 3 اسٹار جنرل سے بڑی پوسٹ کون سی ہے مجھے بتائیں آپ؟ صرف ایک ہی پوسٹ ہے نا, چیف آف آرمی اسٹاف. باقی تو اٹس دا ہائیسٹ رینک آف دا آرم فورسز. اس پوزیشن میں ہو کے اگر آپ آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو ایک علیحدہ سیٹ اپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کا سارا ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, تو کون معافی دے گا اس کی؟ تو یہ جرائم کی نوعیت بھی اور ہے اور چارجز بھی اور ہیں. ایک بات تو یہ طے کر لیں آپ. اس لیے جب ہم یہ خواہش کرتے ہیں نا کہ دونوں جنرلوں کو پکڑے نا جی, وہ اگر پکڑے بھی جائیں گے جنرل صاحب تو وہ اپنے ان جرائم کے لیے پکڑے جائیں گے, ان جرائم کے لیے نہیں جو اس جنرل صاحب نے کمٹ کیے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. اصل قصور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ اس پرائم منسٹر کا ہے جس نے فوج کو استعمال کیا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے.
یہ ایک بہت سیریس بحث ہے. ہم کسی نہ کسی بخاری پروگرام صاحب میں اس کو ماضی میں کریں ایسی گے. بہت ساری ایون ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہے. ظہیر الاسلام دیکھ لیں آپ, یا جنرل پاشا دیکھ لیں, اب فیض حمید صاحب سارے کے نام کورٹ ایسے لے مارشل کے رہے ہیں جو بعد, ایک ہی طرف کو ٹلٹ بالکل, کرتے دکھائی تو دیتے بخاری ہیں. صاحب اب فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چینج چل رہی تھی یہ بریک ہوگی, کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, ایک ماڈل تو بنایا جائے گا تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس کو عبرت کا نشان سمجھیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے, آئی کین بی رانگ, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے ایک ایسا پریسیڈنٹ کریٹ کیا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں پھر اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے. وچ مینس دا پنشمنٹ اور دا سینٹینس از گوئنگ ٹو بی ویری سویئر. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ دوسری بات, اب اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات کی بات چل نکلی ہے اس میں کس کو کیا ملے گا. ٹھیک, پی ٹی آئی کی کیا گینز ہوں گی, حکومت کی کیا گینز ہوں گی, یہ میرے خیال سے ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی کے مذاکرات حکومت کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں, فرض کر لیجئے, اور مہاتما خان کہتا ہے گیٹ لاسٹ, مجھے نہیں قبول ہے آپ کا کر کے, کیونکہ ایسا وہ 4 مرتبہ کر چکے ہیں اور کوئی بھی اب ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ملک میں نہ ملک سے باہر. اچھا بخاری صاحب, اس مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل گین تو سمجھ آتا ہے کہ ان کی کچھ مطالبات ہیں جو وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے. گورنمنٹ کا اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا گین ہے؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کی سب سے بڑی, بالکل آپ نے وہی صحیح سوال پوچھا ہے. گورنمنٹ کی گین یہ ہے کہ ایک تو جب وہ کھلیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کو پتہ چلے گا گورنمنٹ کو کہ ان کی حکمت عملی ہے کیا, واٹ از دیٹ دے وانٹ ٹو اچیو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کا جو آغاز ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ پچھلے سالوں میں اتنا گند پڑ چکا ہے کہ اب سی بی ایمز کی ضرورت ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کو ایک دوسرے کے لیے لینے پڑیں گے تاکہ ایک دوسرے پر اعتبار آئے. ابھی تو گیپ ہے نا, بہت کریڈیبلٹی گیپ بھی ہے, ٹرسٹ بھی نہیں ہے, مخاصمت بھی بہت زیادہ ہے. دوسری طرف آپ کرتے کیا ہیں, آپ نے 2014 میں سول نافرمانی کی موو چلائی, ناکام ہو گئی. آپ نے اب پھر کال دی ہوئی ہے جو آپ نے پہلے 13 کو کہا تھا پشاور میں ہم اناؤنس کریں گے, اب آپ نے 2 دن آگے بڑھا دی ہیں اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایجیٹیشن شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہم اپنا بھی لچتا لیں گے. بالکل, پی ٹی آئی کی ناکامیاں تو سب کے سامنے ہیں اور جو ان کو بہت سارے احتجاج اور بہت ساری چیزوں میں ویسے ناکام ہو چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کچھ کہا ہے ایک بار, وہ بھی بھائی صاحب اب خواجہ آصف صاحب کے ان بیانات اور اس سخت قسم کی گفتگو کے بعد آپ کیا کریں گے, کیونکہ وہ تو بتا چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 26. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ لیا یہ, اور یہ بات جو ہے یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا, یہ تو اس دن سے وائرل ہوئی بھی ہے فوٹیج کہ جب انہوں نے جانے کی کوشش کی. ایک اور فوٹیج ہے جو یہ ربی صاحب جو ہے نا, یہ بس میں کیا کہوں ان کے بارے میں, ایک اور فوٹیج ہے جس میں لوگ گنڈاپور کے فیس پر اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو بوتلیں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم فرار ہو رہے ہو یہاں سے ہمیں چھوڑ کے. مطلب کہنے کی ہے کہ جب آپ معصوم ورکرز کو اس طرح سے استعمال کریں گے اور پھر الٹیمیٹلی ان کو اس کھلواڑ میں چھوڑ کے خود بھاگ جائیں گے. یہ پہلی دفعہ نہیں بھاگے ہیں, تیسری دفعہ بھاگے ہیں. تو مطلب ہے اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ہماری وہ سٹرینتھ جو ہے وہ گریجولی کم ہوگی. دیکھیں ورکرز بھی بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ہم جے سنتے تھے پیپلز پارٹی کے, پنجاب میں راج کرتی تھی پیپلز پارٹی, 4 حکومتیں اس کی جو بنی ہیں وہ 4 مرتبہ پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تو بنی ہے. اب کدھر ہیں وہ جانثار تھے نا, بھٹو کے جان پر جان دینے کے لیے تیار تھے, لوگوں نے خود سوزیاں کی, لیکن سبسیکوئنٹلی کہاں گئے وہ. تو یہ ورکرز کا یہ بڑا ظالمانہ رویہ ایک ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے. ابھی تک ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ووٹرز ہیں. ہی از اے پاپولر لیڈر, کوئی دو رائے اس بارے میں بھی میرا خیال ہے ایک دفعہ سنا دیتے ہیں ناظرین کو. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ لیڈرشپ فرار ہو رہی ہے تو ریئیکٹ کیا انہوں نے. اینی وے یہ تو ہو گیا. دیکھیں جناب, گزارش یہ ہے کہ اب جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اگر یہ کمیٹیاں وقت سے بن گئی ہوتی تو نہ 9 مئی ہوتا, بالکل نہ 26 نومبر ہوتا. بالکل, بانی پی ٹی آئی کو اس آپشن پہ پہلے غور کر لینا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ والی آپشن دیتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھتے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پی سی بی فارمولے کے تحت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا ہے. بخاری صاحب, اب بھارتی میڈیا کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی فیوژن فارمولے کے تحت آئی سی سی چیمپئن شپ ٹرافی کھیلنے پر رضامند ہو گیا. دیکھیے, ایک تو بی سی سی آئی جو ہے
اس کو نا یہ بیک اینڈ فورتھ جانے کی پرانی عادت ہے، بیماری ہے اس کو یہ، وہ اپنے موقف پر ڈٹ بھی جاتا ہے، اپنے موقف سے ہٹ بھی جاتا ہے، اپنے موقف میں تبدیلی بھی کر لیتا ہے، اس کو امینڈ بھی کر لیتا ہے۔ بھارت ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہ واحد ملک ہے، کرکٹنگ کنٹری ہے، جس نے سیاست کو داخل کر لیا ہے کھیل میں۔ جی بالکل، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر کھیل ہوتے تھے، ٹورنامنٹس ہوتے تھے، کبھی شیو سینا والے دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی بی جے پی والے دھمکیاں دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وکٹیں اکھاڑ دیں گے، کوئی کریکر چلا رہا ہے میدان کے اندر۔ تو یہ گند جو ہے کھیل میں، یہ بھارت کا رواج ہے۔ جی ٹرو۔ لہٰذا اسی طریقے سے بی سی سی آئی جو ہے وہ نہ تو کھل کے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا ہم غور کر رہے ہیں۔ انڈین حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے تو منع نہیں کیا ٹیم کو جانے سے، آپ ذرا اندازہ کریں کیا مذاق ہو رہا ہے۔ بی سی سی آئی کہہ رہی ہے کہ اچھا جی ایسے ہے کہ چلیں پھر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ تو آپ یہ ٹورنامنٹ جو ہے اس کے میچز انڈیا پاکستان کے کرا لیں دبئی میں، لیکن جب ہمارے ہاں ہوگا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اور اس کا سیمی فائنل اور فائنل کھیلنا پڑے گا تو پھر پاکستان کو آنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ محسن نقوی کا موقف یہ ہے کہ نو، یہ ٹرم 3 سال کے لیے ہوگی، نہ ہم آئیں گے نہ آپ آئیں گے، بلکہ اسے الٹ کریے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ تو میرے خیال سے لاجیکلی بھی، مورلی بھی، اور ان دا انٹرسٹ آف دا گیم آف کرکٹ بھی، یہ پوزیشن جو ہے یہ بالکل ٹھیک پوزیشن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ شیڈول تک ایشو نہیں کیا ہے آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا، جو کہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا اصولی طور پہ۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تیسرا سٹیک ہولڈر جو ہے ادر دین دا آئی سی سی اینڈ دا کرکٹ پلئنگ کنٹری، وہ ہے اس کے براڈ کاسٹرز، جن کا اصل سب کچھ سٹیک پہ ہے۔ تو وہ جو سٹار والے ہیں وہ کافی پریشان ہیں، ان کو بھی جلدی ہے کہ کوئی فیصلہ ہو کسی طرف۔ پاکستان کی میرے خیال سے مورل پوزیشن، جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے، وہ بڑی مورل ہے اور اس کے اوپر ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا، 10 سال 12 سال ویسے بھی تو کرکٹ 17 سال ہمارے سے روٹھی رہی نا، تو کوئی قیامت نہیں، آئی نو ہیون ول فال، لیکن ہمیں نا انڈیا کے ڈکٹیٹس کے تحت کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں وی آر این ایکولی امپورٹنٹ کرکٹ پلئنگ کنٹری، اور انڈیا معاہدوں کی وائلیشن بھی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے انڈیا کا ہر جگہ ساتھ دیا ہے۔ بالکل، یہ جو بگ 3 کی گیم چلی تھی، ہم نے ایک پروگرام میں اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا، تب بھی ہم نے انڈیا کو سپورٹ کیا۔ تو آج انڈیا جو ایک طرح سے آئی سی سی کے اوپر حاوی ہے، اس میں ہم انسٹرومنٹل ہیں، لیکن یہ کہ سمالر کنٹریز جو کرکٹ پلئنگ ہے، لائک سری لنکا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، ان سب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا بی سی سی آئی کو یا ہندوستان کو۔ میرے خیال سے اٹ از اباؤٹ دا ٹائم کہ گیم آف کرکٹ سے سیاست کو دور کریں اور وہ فیصلے کریں جو ان دا انٹرسٹ آف گیم آف کرکٹ ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، جیسے مرضی آپ انالائز کر لیں، تو محسن نقوی کا سٹانس جو ہے وہ مورلی بھی ٹھیک ہے اور اصولی موقف ہے، اس کی جو ہے وہ ہر جگہ سے حمایت ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں آئی سی سی کے ساتھ، اس کے پیچھے قوم کی جو امنگیں کہہ لیجیے آپ، یا ان کی جو خواہشیں ہیں وہ ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، بھارت جو ہے وہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی سے سب سے زیادہ فائدہ ہم دیتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے، تو اس قسم کا رویہ بھی بھارت کو اس چیز کا بھی بہت غرور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ پارشلی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ اصل میں دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ منی ارننگ میچز وہ ہوتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتے ہیں، which mean we are equal partner in that۔ Exactly۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے کلیم جو ہیں وہاں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہو اور ان دا انٹرسٹ آف دا گیم آف کرکٹ ہو۔ بالکل اس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے اور امید بھی رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے موقف کو یقینی طور پہ رسپیکٹ کیا جائے، اور ابھی جو بھارت نے پی سی بی فارمولے کے تحت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، آگے جا کے بھی اسی طرح سے رضامندی رہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔